السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرت صحابہ، پہلے جلد کا شروع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین کے پھیلانے میں سختیاں گزر گئی، اس کی واقعات سنا رہے ہیں۔ یہ آدمی ذرا سکون سے سن لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو دین پھیلا، دین کے پھیلانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچی، تو یہ اس میں لکھا ہے۔ ایک یعنی 7 مرتبہ 3 مرتبہ ایک بات مختلف اصحاب کرام سے روایت نقل کی ہے، یہ ترتیب سے ہے، تو ہم سنیں گے، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، زندگی بھی بدل جائے گی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب ابو جہل کچھ لوگوں کے ساتھ ابو طالب صاحب کے پاس آئے تھے۔ پہلے بھی آپ نے سنا، ابھی آگے بھی وہی بات ذکر کیا ہے۔ حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ تانا دیا اور چھوڑنے لگے ہیں، اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کی دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی دکھ کے ساتھ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، لائق نہیں نبی کو مسلمانوں کو کہ بخشش چاہے مشرکوں کی، اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، جب کل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے کر سکتے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ اس جیسی دوسری روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمہ پیش فرماتے رہے اور دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول علی ملت عبد المطلب، تاکہ میں عبد المطلب ہی کی دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا، کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت نازل فرمائی۔ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر قریش کے اس کہنے کی غار نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا،
اور میں یہ کلمہ صرف اس لیے پڑھتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں ہدایت کر دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے، اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے۔ پوری حدیث آگے سختیاں برداشت کرنے کے بعد میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن اس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں۔ اے میرے بھتیجے، ایسا تم کو معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں، لہٰذا اب تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کعبہ میں ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو وہ باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرنا چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، جس کام کو دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا گیا اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بہقی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں کہا، اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاؤ، مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم، لہٰذا تم ان لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے۔